بلیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ 27ویں آئینی ترمیم سینٹ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ ترمیم کی شقوں پر غور کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ سینٹ کا ایوان ترمیم پر غور کے لیے قومی اسمبلی کے ساتھ مشترکہ کمیٹی کی منظوری دے گا۔ چیئرمین سینٹ کمیٹی کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سے نام لیں گے۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی صدارت فاروق ایچ نائک کریں گے۔ پارلیمانی کمیٹی کو 27ویں ترمیم پر غور کے لیے 2 دن کا وقت دیا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس ہفتہ اور اتوار کو بھی ہوں گے۔ 10 نومبر کو سینٹ میں پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پیش ہوگی۔ سینٹ 10 یا 11 نومبر کو آئینی ترمیم کی منظوری دے گا۔ اسی روز ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کر دی جائے گی۔ قومی اسمبلی بحث کے بعد 12 یا 13 نومبر کو ترمیم منظور کر لے گی۔ ترمیم میں آئینی بینچ کی جگہ 9 رکنی عدالت قائم کرنے کی تجویز ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے تقرر پر ڈیڈ لاک کی صورت میں معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سپرد کیا جائے گا۔ تعلیم اور صحت کے شعبے وفاق کو دینے پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا مشن وزیر اعظم کے اتحادیوں سے صلاح مشورے۔ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ ایم کیو ایم نے 27ویں ترمیم میں بلدیاتی حکومتوں کے لیے اختیارات مانگ لیے۔ وزیر اعظم نے مطالبہ مان لیا۔ علیم خان کی قیادت میں استحکام پاکستان پارٹی کا وفد اور چودھری صادق کی سربراہی میں قاف لیگ کا وفد بھی وزیر اعظم سے ملا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ بی اے پی وفد میں وفاقی وزیر خالد مکسی اور سینیٹر منظور کاکڑ شامل تھے۔ وزیر اعظم نے بی اے پی وفد کو 27ویں آئینی ترمیم پر اعتماد میں لیا۔ بی اے پی کا بلوچستان کی صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں کو بڑھانے کا مطالبہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر طلعت کی اتحادیوں کو 27ویں ترمیم پر بریفنگ۔ شرکاء کو 27ویں آئینی ترمیم کے خد و خال اور مقاصد سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری بھی متوقع ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت 27ویں آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں سی کو آئینی ترمیم پر حکومتی ڈرافٹ پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کا NFC ایوارڈ، تعلیم اور پاپولیشن پلاننگ پر سخت موقف اپنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے۔ 18ویں ترمیم میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی کسی بھی کوشش کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ شازیہ مری نے کہا 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ پر موقف کلیئر ہے۔ 27ویں ترمیم پر CEC میں بحث ہوگی۔ 5 سے 6 ماہ سے آئینی ترمیم آنے کی باتیں سن رہے تھے۔ ہمارے پاس آفیشیل پرپوزل نہیں تھا، خیال باتیں تھیں، اس لیے بیان نہیں دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں موجودہ پارلیمان کے پاس آئین میں تبدیلی کا استحقاق نہیں، 2/3 اکثریت تک آئین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ NFC ایوارڈ میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اس ترمیم سے وفاق اور صوبے سب متاثر ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے نومبر میں احتجاج کی کوئی کال نہیں دی۔ ہم کوئی گوریلا فورس نہیں، نہ کسی بیرونی طاقت کا انتظار ہے جو خان صاحب کو رہا کرا دے۔ ہم پہلے کی طرح تحریک چلا رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ جنید اکبر کہتے ہیں ہم مولانا کے پاس محمود خان اچکزئی کی سپورٹ کے لیے گئے تھے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے نہ صرف مولانا فضل الرحمان بلکہ باقی جماعتوں کے پاس بھی جائیں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم اسی ہفتے پارلیمنٹ میں پیش ہو سکتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہی نون لیگ نے 27ویں آئینی ترمیم پر کام شروع کر دیا تھا۔ اب مسودہ تقریباً تیار ہے۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف عقیل ملک کا کہنا ہے قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان کی سپورٹ کے بغیر بھی نمبر پورے ہیں۔ سینٹ کے اندر کوشش ہوگی مولانا فضل الرحمان سمیت تمام اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں۔ پیپلز پارٹی سے ترمیم پر سپورٹ مانگی ہے۔ جواب میں پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں حکومت کی تشکیل میں مدد دیں گے۔ لیگی رہنما بیرسٹر دانیال چودھری کی ABN نیوز سے گفتگو، کہا 27ویں آئینی ترمیم کے پہلے ڈرافٹ میں کوئی متنازع چیز نہیں ہے۔ ترمیم میں اہم چیزیں ہیں، تمام جماعتیں اس کو سپورٹ کریں گی۔ PTI کے لوگ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، تنقید برائے اصلاح نہیں کرتے۔ مولانا فضل الرحمان نے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ کل کراچی روانہ ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صدر مملکت اور بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم کے معاملات سے غور آئیں گے۔ اتحادی جماعتوں کے موقف پر تبادلہ خیال ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل کے بیٹے کی شادی میں بھی شرکت کریں گے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق پاک افغان سرحد پر فائر بندی کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ترجمان وزارت اطلاعات کے مطابق چمن بارڈر پر افغانستان کی جانب سے کچھ عناصر نے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری اور مؤثر رد عمل دیتے ہوئے فائرنگ کا ذمہ دارانہ انداز میں جواب دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ خصوصی محمد عمران سے۔ عمران، کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، وزارت اطلاعات کا سرحد پر فائر بندی کی خلاف ورزی کا بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان افغانستان کی جانب سے اس واقعے سے متعلق دعوے کو
مسترد کرتا ہے. فائرنگ افغانستان کی طرف سے شروع ہوئی جس کا سیکورٹی فورسز نے فوری اور انتہائی ذمہ دارانہ انداز میں جواب دیا. پاکستان فورسز کی ذمہ دارانہ کارروائی سے صورتحال پر قابو پا لیا گیا ہے. جنگ بندی جو ہے وہ بدستور قائم ہے. یہ کہنا ہے وزارت اطلاعات کا, اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان جاری مذاکرات کے لیے جو کہ استنبول میں ہو رہے ہیں ان کے لیے پرعزم ہے اور افغان حکام سے باہمی تعاون کی توقع رکھتے ہیں. اچھا عمران, یہ بتائے گا کہ پتہ چل سکا کہ کتنی پوسٹوں پر فائرنگ کی گئی اور کیا کوئی جانی نقصان ہوا؟ نہیں, ابھی تک اس کی حوالے سے کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی. بنیادی طور پہ یہ جو چمن بارڈر پہ افغانستان کے کچھ عناصر نے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی تھی جس کا سیکورٹی فورسز نے فوری اور مؤثر رد عمل دیا ہے. ٹھیک ہے محمد عمران, آپ کا بہت شکریہ. افغان سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے کا مشن پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا تیسرا دور. سرحدی کشیدگی, مہاجرین اور دہشت گردی کے معاملات زیر غور. سرحدی صورتحال اور تورخم کراسنگ کا مستقبل میں بھی زیر بحث. ترکیہ اور قطر امن مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. دوحہ مذاکرات میں عارضی جنگ بندی پر اتفاق ہوا تھا, تاہم استنبول میں جزوی پیش رفت ہوئی. پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے. صدر ٹرمپ کی وضاحت, کہا میں نے سنا کچھ اخبارات میں آیا کہ 7 یا 8 طیارے گرائے گئے. ایک اخبار نے لکھا کہ 7 طیارے گرائے گئے, ایک کو نقصان پہنچا. کسی اخبار کا نام نہیں لوں گا. زیادہ تر جھوٹی خبریں دیتے ہیں مگر حقیقت میں 8 طیارے گرائے گئے. دونوں ایٹمی ممالک کی جنگ ٹیرف کی مدد سے روکی ہے. ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکہ جوہری طاقت میں نمبر 1 ہے لیکن اس کے اطراف سے نفرت ہے. روس اور دوسرے, چین تیسرے نمبر پر ہے. 4 سے 5 سال میں چین ہمارے برابر آ جائے گا. دیکھتے ہیں تینوں ممالک کے درمیان تخفیف اسلحہ کا منصوبہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں. But I heard they're going to war. 8 planes, 7 planes we shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes we shot down essentially. And I said, this is war. And they were going at it. سینٹ اور قومی اسمبلی اجلاس کے ایجنڈا جاری. دونوں اجلاس کے ایجنڈے میں 27ویں آئینی ترمیم شامل نہیں کی گئی. ذرائع کے مطابق ضمنی ایجنڈے میں 27ویں آئینی ترمیم پیش کیے جانے کا امکان ہے. حکومت سینٹ اجلاس میں کسی بھی وقت ضمنی کے طور پر 27ویں آئینی ترمیم کو پیش کر سکتی ہے. فی الحال جو ایجنڈا جاری کیا گیا ہے اس میں یہ شامل نہیں ہے. پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم پر وہ مولانا صاحب کے حوالے سے کچھ نہیں کہنا چاہتے کہ ان کی کیا سیاست ہوگی. پی ٹی آئی کو مولانا کی بہت زیادہ ضرورت نہیں. اگر وہ چلیں گے تو اپنے ضمیر کی آواز پر چلیں گے اور ضمیر کی آواز پر ہی انہیں چلنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم پر کمیٹیوں میں واپس نہیں جائیں گے, 27ویں ترمیم کو بھی چیلنج کریں گے. مولانا صاحب کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہتا. ان کی کیا سیاست ہوگی مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں, لیکن ہمیں ان کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. اگر وہ چلیں گے تو اپنے ضمیر کی آواز پر چلیں گے, انہیں چلنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب صرف سیاسی جماعتوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ پوری قوم کا معاملہ ہے. 26ویں آئینی ترمیم ایک جرم تھا, 27ویں آئینی ترمیم بھی ایک جرم ہے. ہم اس جرم میں بالکل کوئی حصہ نہیں ڈالیں گے. دیکھیں 27ویں ترمیم کو بھی چیلنج کر دیں گے, دیکھیں گے کہ 26ویں ترمیم اس سے ہٹ کر اگر کچھ باقی رہتی ہے تو وہ بھی چیلنج رہے گا. لیکن کیا چیلنج ہے یہ جی؟ کس عدالت کے سامنے یہ چیلنج ہے؟ جو عدالت خود ان ترامیم کی پیداوار ہے وہ عدالت اپنے حوالے سے کیا فیصلہ دے سکتی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وزیر آباد اور میاں والی کے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقات. عوامی مسائل, ضروریات اور ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی گفتگو کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز برازیل روانہ. کوپ 30 اجلاس میں شریک ہوں گی. صوبے کے عوام کے جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری, انتشار پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پنجاب میں پہلی بار 30 لاکھ افراد کو 10,000 روپے کا پے آرڈر ان کی دہلیز پر پہنچایا گیا. کسان کارڈ, گھر کی دہلیز تک فری میڈیسن پروجیکٹ سمیت دیگر منصوبے ترقی اور خوشحالی کے لیے خواہشوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں. پنجاب کے کسان کو مایوس نہیں کریں گے, ذمہ داریاں پوری طرح سے نبھائیں گے. بلوچستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے. تعلیم کے شعبے میں بہتری لانا میری اولین ترجیح ہے. گھر بیٹھے تنخواہ لینے والے اساتذہ کو برخاست کر دیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی میڈیا سے گفتگو. کہا اساتذہ کی بھرتیوں میں میرٹ کو ترجیح دی. سینکڑوں سکولوں کو دوبارہ فعال کیا. سکولوں کے لیے ٹرانسپورٹ سسٹم کو مضبوط کریں گے. 600 کمیونٹی سکولوں میں ہزاروں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا سرکاری ٹیلی ویژن کے بورڈ میں بلوچستان کی عدم نمائندگی پر برہم. کہا صوبے کو بورڈ میں نمائندگی دی جائے. تحریک انصاف امن جرگے کے لیے سرگرم. اسد کیسر, جنید اکبر اور عاطف خان پر مشتمل پی ٹی آئی وفد کے امیر مقام سے ملاقات. آفتاب شیرپا اور اے این پی کے رہنماؤں سے ملاقات.
تینوں جماعتوں کے رہنماؤں کو امن جرگہ اور آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع اللہ جان نے کہا کہ چاہتے ہیں دہشت گردی سمیت صوبے کے مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہوں۔ جرگے میں تمام سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی اور وکلاء شریک ہوں گے۔ اسپیکر کے پی باور سلیم سواتی نے کہا صوبے کے حالات اچھے نہیں، مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے ساتھ نبر آسماں ہیں۔ اسمبلی فلور پر تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے تجاویز سامنے آئی ہیں۔ اب کھیلوں کی خبریں شامل کرتے ہیں۔ مظفر گڑھ میں 4 روزہ 10ویں تھل جیپ ریلی کا آغاز ہو گیا۔ پہلے مرحلے میں ملک بھر سے جیپ ریسرز نے اپنی رجسٹریشن اور ٹیگنگ مکمل کروائی۔ دوسرے مرحلے میں تمام کیٹیگری کے کوالیفائنگ راؤنڈ کے مقابلے ہوں گے۔ مظفر گڑھ کے علاقے ہیڈ محمد والا کے مقام پر 4 روزہ 10ویں تھل جیپ ریلی کا آغاز ہو گیا۔ اس بار خواتین کی بڑی تعداد اور میکس ڈرٹ ریسنگ کلب کے 30 سے زائد جیپ ریسرز بھی جیپ ریلی میں شریک ہیں۔ تھل جیپ ریلی کے دوسرے مرحلے میں تمام کیٹیگری کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ کے مقابلے ہوں گے، جس کے لیے 3 کلومیٹر کا ٹریک بنایا گیا، جو سال بھر ان مقابلوں کی تیاری کرنے والے جیپ ریسرز کا امتحان لے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔